السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں۔ اور ہمارا مقصد، ہم جو تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ جو عام ہندی اردو بول چال کے اندر آپ کے سامنے گاہے بگاہے لے کر آتے ہیں، مقصد صرف یہی ہے کہ یہ اردو ہندی طبقہ جہاں تک دنیا میں جو ہے رہتا ہے، ان کو عام فہم انداز کے اندر قرآن سمجھ سکیں۔ ہم یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، بلغ انی ولو آیا، اگرچہ آپ کو ایک آیت کا بھی پتہ ہے تو وہ سب تک دوسروں تک پہنچا دو۔ مقصد ہمارا یہی ہے۔ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لائک کریں ویڈیوز کو، تاکہ ہمارے چینل کو فروغ ملے اور اہل توحید جہاں جہاں تک دنیا میں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم پچھلے درس کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 40 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ ہوش کریں، مگر ان میں نفرت ہی بڑی ہے۔ کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے، جیسے مشرک کہتے ہیں، تو وہ صاحب عرش تک پہنچنے کے لیے ضرور راہ تلاش کرتے۔ کتنی پیاری بات اللہ رب العزت نے کہی ہے یہاں پر۔ ان کافروں کی جو طبیعت ہے، ان کی طبیعت کا بگاڑ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ایسی بہترین نصیحت سن کر بھی مزید بدکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، ہم نے اس قرآن میں حقائق مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ ہوش کریں، مگر ان کے اندر نفرت ہی بڑھتی ہے۔ اب جو اختلاف کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں مختلف زاویوں سے، مختلف تمہیں سمجھنے آنے کے طریقے سے ہم نے قرآن میں حقائق بیان کی ہے۔ دنیا ما فیہا کے بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحات کی، احکام کے سب کی ہیں، مگر جو انکاری لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، وہ اس نصیحت کو جب سنتے ہیں تو ان کے اندر مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ عجیب ہیں لوگ، بے عقل لوگ ہیں۔ کتنی بھی اچھے انداز میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرے، ان کے اندر نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ آگے اللہ فرماتا ہے، کہیے اگر اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے، جیسے مشرک کہتے ہیں، تو وہ صاحب عرش تک پہنچنے کے لیے ضرور راہ تلاش کرتے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ بھی ہوتے تو وہ ضرور اللہ رب العزت کے عرش تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے، ان کی راہ تلاش کر لیتے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اس بارے میں، اس آیت میں سہل و فہم دلیل سے شرک کو رد کیا گیا ہے۔ ساری دنیا کا نظام ہی ایسے چلتا ہے۔ اگر کوئی صاحب اختیار کسی کو اپنے اختیارات کا کچھ حصہ کسی ضرورت کے تحت تفویض کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اصل مالک پہ ہی ہاتھ ڈالتا ہے۔ یہ دنیا میں دستور چلا رہا ہے۔ جو صاحب اختیار ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو چیف ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے اختیارات کسی کو دیتا ہے، کچھ اختیارات، تو وہ ڈائریکٹ اپنے بڑے کو حملہ کر کے اس کی کرسی پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ یہ مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی مثال دے رہا ہے۔ اللہ جو عرش پر مستوی ہے، تو عرش کی راہ وہ تلاش کرتا، اگرچہ واقعی کوئی راہ ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی پریسیڈنٹ ہے اور اس نے اپنے اختیارات کچھ دیے ہیں، تو وہ اختیارات وہ ادا کر رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے وہ پریسیڈنٹ کو ہٹا کے خود پریسیڈنٹ بن کے بیٹھتا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، نظام ہے۔ مفسرین وہی انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ تو لہذا اس سے یہ بات ثابت ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، نہ ہی اس نے کسی کو اپنے اختیارات دیے ہیں۔ جیسے کہ مشرکین کا
جو ہے عقیدہ بنتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ وہ رکھتے ہیں اس طرح کا کہ بھئی لات و منات و حبل اور اس طرح کے جتنے بھی وہ لوگ پرستش کرتے تھے، الہ بناتے تھے، تو کسی کو جو ہے کاروان کی حفاظت کرنے والا حبل جو کاروانوں کی حفاظت کرتا ہے، حالانکہ حفاظت تو اللہ کرتا ہے مگر اختیارات اس کو دے رکھے ہیں، اس طرح کا عقیدہ وہ رکھتے تھے کہ کاروان کو کون حفاظت کرتا ہے؟ حبل بادشاہ، حبل بت جو ہے وہ کرتا ہے، حبل جو الہ ہمارا ہے، تو حبل کی وہ عبادت کرتے تھے. ہاں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو وہ عرش کی طرف اپنا راہ تلاش کر لیتا. یہ مفسرین کہتے ہیں اس کی کچھ مثالیں ہیں. دنیا میں بادشاہوں اور حکومتوں کے اقتدار اسی طرح ختم ہوتے رہتے ہیں. کسی بڑے صاحب اختیار کے مقابلے میں بعض دفعہ کم اختیارات رکھنے والے کئی لوگ متحدہ محاذ بنا کر اپنے بڑے اختیارات والے کے مقابل آ جاتے ہیں، اور یہ کشمکش روزمرہ مشاہدے میں آتی رہتی ہے. پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی بادشاہت میں اختیار عطا فرماتا اور وہ خود ذی العرش کے اختیارات پہ ہی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش نہ کرتا؟ ایسا ہوتا نا. تو یہ مثالیں جو ہے مفسرین بیان کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اگرچہ تم کسی کو اللہ کے علاوہ بیٹا بیٹی دینے والا، رزق دینے والا یا پھر اولاد دینے والا اور تمہاری جانوں کی اور تمہارے مالوں کی حفاظت کرنے والا، اس کا بیڑا پار اس کا بیڑا پار جو یہ کہتے ہیں، تو یہ اختیارات تم یہی سمجھتے ہو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیارات ان کو دیے ہیں بیڑا پار کرنے کا. تو بیان وہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا. تو تمہارے آج بیڑا پار والے عقیدے سے مشرکین مکہ کا عقیدہ غلط تھوڑی ہے، سیم سملر ہے. تو لہذا کوئی بیڑا پار کرنے والا نہیں ہے، کوئی ندیاں کو ٹھکانے والا نہیں ہے، کوئی کشتی کو پار لگانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. مشرکین مکہ خشکی میں تو اللہ کے ساتھ الہ ٹھہراتے تھے، مگر جب وہ سمندر میں یا پانی کے اندر جاتے تو صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے. تم تو آج کی قوم ان سے گئے گزری ہو، تم کہتے ہو کہ وہ کتنے سال کی کشتی کو بیڑا پار لگا دیا، یہ سب سے بڑے غوث ہیں، سب سے بڑے ابدال ہیں. ایسی ایسی کہانیاں سنا کر کے یہ خبر پرستیوں کے اوپر لوگوں کو لگا. یہی حقیقت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی کو اختیارات نہیں دے رکھے ہیں، کسی کو سفارشی ہم نے بنایا ہی نہیں، اور وہ بھی مردوں کو سفارشی، جو گئے گزرے زمانے گزر چکے ہیں ان کو. چلیں بھائی، کوئی زندہ ہے، کوئی انسان ہے، ان کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا سنتا ہے. جس طرح کے مستجاب الدعوات حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اویس ہے وہ مستجاب الدعوات ہے، ان سے دعا کروانا. تو اس سے یہ دلیل ہم کو ملتی ہے کہ کوئی زندہ انسان ہمارے دعا کا ماخذ بن سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے، وسیلہ بن سکتا ہے، مردہ نہیں بن سکتا. مردہ نہیں بن سکتا وسیلہ. مردہ اپنی اگرچہ وہ نیک ہیں تو وہ قیامت کے دن سے پہلے وہ سن ہی نہیں سکیں گے. قبروں میں اپنے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کی نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے. جنت کی کھڑکیاں، جنت کی ہوائیں ان کے لیے کھول دی گئی ہیں. وہ تمہارے ان پکارنے سے تھوڑی وہ اپنی آتائش سے باہر نکلیں گے، تمہیں سنیں گے. وہ تو تمہاری پکاروں سے غافل ہیں، اگرچہ وہ نیک ہیں تو جس کو تم پکار رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو اختیارات نہیں دے رکھے ہیں کہ تو یہ کر، تو یہ کر. ہاں، تو لہذا اے مسلمانوں، اے مومنوں، سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. لہذا شرک نہ کرو، توبہ کرو اپنے ان مردہ پرستیوں سے، اپنے شجر و حجر پرستیوں سے، اپنے ناڑے گنڈے ڈنڈے کے جو ہے پرستشوں سے، جھنڈوں کی پرستش سے توبہ کرو، گھوڑوں کی پرستش سے، جانوروں کی پرستش توبہ کرو. قرآن نے کہیں جو ہے شرک کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرہ، وہ پاک اور ان کی باتوں سے کہیں زیادہ بلند تر ہے. یہ جو تم سفارشی بناتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے اور بہت ان سے بلند ہے، ان کی سوچ سے بلند تر ہے اللہ رب العزت. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم انه كان حلیما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں
جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، وہ بڑا بردبار، وہ معاف کرنے والا ہے۔ کائنات کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی، مگر تم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی تسبیح کیا ہے، مگر تسبیح کر رہے ہیں برابر۔ بعض مفسرین اس تسبیح سے ان اشیاء کا، ان قوانین کی پابندی مراد لیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، جیسے سورج کا غروب ہونا اور طلوع ہونا، اور اس تفویض شدہ کام سے کبھی بھی انکار نہ کرنا۔ اس آیت میں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت صرف اتنی ہی نہیں بلکہ فی الواقع تمام اشیاء اپنی اپنی لسان میں تسبیح بیان کر رہی ہیں، چونکہ وہ ہماری لسان میں نہیں، لہذا ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ یہ سورہ جن کے اندر ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، ہر مخلوق، ہر جاندار، ہر بے جان، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تم سمجھ نہیں سکتے، لہذا اللہ کی تسبیح ہر چیز کر رہی، تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے بڑا کون نہیں، کون ہے اللہ سے بڑا؟ کوئی نہیں۔ اللہ زندہ کرنے والا، اللہ مارنے والا، اللہ دوبارہ زندہ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ ہم یہ ماتھا اپنا ساری زندگی سجدے میں رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، نہیں ہو سکتا۔ ہم لاچار ہیں، ہم اس کی تسبیح بیان کرنے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اے اللہ ہمیں اپنا تسبیح کرنے والا بنا، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو جو منکرین ہیں ان کے اور آپ کے درمیان پردہ حائل کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ نہ آئیں، اللہ چاہتا ہے منکرین ہدایت پہ نہ آئیں، اس لیے پردہ حائل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پردے کے پار وہ قرآن میں نقطہ چینی کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، اتنی ویڈیوز بن رہی ہیں، کارٹونز بن رہی ہیں، اللہ حفاظت کرے کہ لوگوں کو ورغلانے کی، بہکانے کی ایسی ایسی سازشیں جو ہے آج سوشل میڈیا کے اندر کر رہے ہیں۔ حدیثوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم مسلمان قرآن کھول کر دیکھتے نہیں، پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کھول کے دیکھنے کا وقت نہیں مل رہا، اور غیر ہمارے قرآن پر نقطہ چینی کر رہا۔ کون جواب دے گا؟ کیا تمہارے پاس زبان نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ کون دعوت دے گا؟ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے قرآن مجید کو جس انداز میں جو تم کر سکتے ہو وہ انداز میں قرآن کی تبلیغ تم دوسروں تک پہنچانا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے؟ میرا سوال ہے، ضرور جواب دیں۔ ہے آج دشمن دندناتے پھر رہے ہیں اور قرآن اور اسلام فوبیا کے نام پر دنیا میں ہاہاکار کر رہے ہیں، دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی شریعت کو لوگوں تک پہنچانا کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں؟ اور اگرچہ کچھ ہمارے جیسے لوگ اگرچہ عمل کر رہے ہیں تو اس پہ اعتراض کرنے والے، ان پر جو ہے نکتہ چینی کرنے والے ہم ہی میں سے نکل کے آتے ہیں۔ اے بڑا آیا، بڑا کر رہا تو کیا ہوتا، اس سے کیا فرق پڑتا؟ کچھ فرق نہیں پڑیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کام ہے قرآن کو کھول کھول کر کے بیان کر دینا، باقی اللہ کی مرضی۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے پردہ ڈالے بیچ میں۔ اگرچہ میرا قرآن پڑھنا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو میں یہی سمجھوں گا اس آیات سے کہ اللہ میرے قرآن کی تلاوت سے، میری تفسیر سے اور تمہارے درمیان میں ایک پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے تاکہ تم سمجھ نہیں سکتے، میں یہی کہوں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں، پھر اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو بدک کر پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ دیکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں وحدہ لا شریک صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت کی دعوت دی گئی ہے. تب جیسے ان کو اللہ اکیلے کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے، پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتے ہیں. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دل کا غلاف میں بند ہونا اور کانوں میں ثقل سماعت ہونا ایسی چیزیں ہیں جو کہ قریش مکہ خود فخر سے اس کا دعویٰ کرتے تھے. ان کے اس حجود و عناد کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہوئی. ان اعمال کی نسبت اللہ کی جانب اسی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ وہ سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں. ہدایت اور گمراہی کا مرکز دل ہے یا دماغ؟ قرآن کریم نے کم از کم 150 مرتبہ دل کو ہی مرکز قرار دیا ہے، جبکہ ملحد سائنسدان دماغ کو مرکز قرار دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دماغ کے سوچ و فکر کرنے والے مراکز کو بھی دل ہی کنٹرول کرتا ہے. اگر سائنس ابھی تک اس نتیجے تک نہیں پہنچی تو جلد ہی پہنچ جائے گی. سائنسدان جو ہے دماغ کو مرکز کہتے ہیں کنٹرول کا، مگر اصل کنٹرول دل میں ہے. اللہ کا خوف آتا ہے تو دماغ میں نہیں آتا، دل میں آتا. دل سے خوف آتا ہے. آخرت کا ڈر دماغ میں نہیں آتا، دل میں آتا ہے. اور یہ دل پمپ کر کے جب تک دماغ کا بلڈ سرکولیٹ نہیں کرتا تب تک تمہاری سوچ کام کرے گی. یہ دل بھیجے گا تو دماغ سمجھے گا. تو مرکز جو ہے دل ہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قلوب سے دل کو ہی کنٹرول بنایا ہے. ہاں سائنس ابھی تک اس تک نہیں پہنچی، یا ان کے پاس ابھی وہ اشاریہ یہ اشاریہ نہیں بنا، تو وہ ان کی کمی ہے. وہ بھی کتنے سال لگے گا وہ خود جانچ کر لیں گے، مگر پہنچنا تو یہی ہیں. اکیلے اللہ کے ذکر سے انہیں اس قدر نفرت ہے کہ سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کے اندر لا الہ الا اللہ کہنا اتنا اس بات سے نفرت کہ جیسے ہی اللہ کے رسول بولے لا الہ الا اللہ فوراً بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب دعوت دی، سب سے پہلی فاران کی چوٹی سے پکارا یا مکہ یا اہل مکہ. جب پکارا تو سارے لوگ رسول اللہ کے پاس آ کے جمع ہوئے اور کہا کہ آج تم سرداری کے لیے کبھی تم لڑتے ہو جھگڑتے ہو، آؤ تم آج معمولی مکے کی سرداری کو لڑتے جھگڑتے ہو، آج میں تمہیں ایسا نسخہ دوں گا تملک العرب والعجم، تم مالک بن جاؤ گے اس عرب کے بھی اور عجم کے بھی. کہا کیا ہے؟ تو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں. کہو تملک العرب والعجم، تم مالک بن جاؤ عرب و عجم کے. تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں نے کہا، اپنے چچا سگے چچا ابو لہب نے کہا تبت یداک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے تاکہ تو ہمارے خداؤں سے ہم کو پھیر دے اور ایک اللہ کی دعوت دے. کہ اس لیے جمع کیا ہے، لہذا جمعتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں سہنی پڑیں، یہ آج تاریخ میں رقم تراز ہیں. جا کر پڑھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی دعوت کے لیے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اپنے خونوں کو بہایا، اپنے دندان شہید کیے، اپنی ساری زندگیوں میں صرف تکلیف ہی سہی. کس وجہ سے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ لا الہ الا اللہ کہہ لو اور کامیاب ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر جتنے بھی لوگ لبیک کہے، سارے لوگ عرب و عجم کے مالک بن گئے. نہیں بنے؟ بتاؤ نہیں بنے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کے چرواہے گورنر بنے، بڑے بڑے ملکوں کے گورنر بنے. اللہ کے رسول نے پہلے کہہ دیا لا الہ الا اللہ کہہ دو اور مالک بن جاؤ عرب و عجم کے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اتنا کہہ لو اور کامیاب ہو جاؤ. یہ ہے، یہ دعوت ہے. اور آج بھی جب بھی ہم یہ کہیں، یہ دعوت دیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا حاجت روا نہیں ہے، تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، سب سے پہلے ہمیں ہی گالی پڑتی ہے. جا آیا بڑا تو وہابی لہابی کہہ کر کے ہمیں گالی دی جاتی ہے. اور گالی دینے والی سنت ادا کرنے والا ابو لہب ہے، گالی سہ کر کے خاموش. اللہ کی دعوت دینے والے رسول اللہ کے سنت پر عمل کرنے والے ہیں. دو گالی ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمیں کچھ واسطہ ہی نہیں ہے تمہاری گالیوں سے. ہم تو جب تک زندہ رہیں گے توحید خالص کی دعوت دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. آگے اللہ فرماتا ہے
نحنو اعلم بما یستمعون به اذا یستمعون الیک واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں، اور اسے بھی جو وہ سرکشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی اتباع کر رہے ہو. جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تو کان لگاتے ہیں، کان لگا کر کہتے ہیں کہ صحابہ کو کہتے ہیں کہ تم تو سحر زدہ جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی اتباع کر رہے ہو. قابل اعتراض اور قابل استہزاء نکات کی تلاش میں وہ آپ کی باتیں غور سے سنتے ہیں. آج بھی ریسرچر کے نام پر، فری تھنکنگ کے نام پر، ایکس مسلم کے نام پر جتنے بھی لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نقطہ نکلے، ان کی روزی روٹی چلے. قرآن پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے نہیں، نقطہ چینی کیسے کروں، کیا اعتراض نیا لاؤں. ارے بابا، جتنے اعتراضات تیرے آبا و اجداد نہیں لا سکے ان سے زیادہ اس کے جوابات ہمارے آبا و اجداد نے دے دیے. کوئی نیا اعتراض لاؤ. جو جتنے بھی اعتراض کرے ہوں یا کرتے ہوں اس ساروں کا جواب اللہ کے فضل کے سے، اللہ کے رحم و کرم سے، اللہ کی جو ہے فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کبار علماء دنیا میں بھیجے جنہوں نے ہر دور میں ان مشرکین کا، ان مستشرقین کا، ان سائنسدانوں کا جو اعتراض کرتے ہیں قرآن پر ان کا جواب دے چکے. لاؤ نیا اعتراض کوئی ہے دم تو. یہ سب پرانے اعتراض ہے. جتنی بھی تم سمجھو گے کہ اعتراض میں کر رہا ہوں یہ شاید نیا ہے، مگر اس کے 10 جواب ہمارے باپ دادے دے چکے ہیں. اب تلاش کرو وہ جواب کیا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے جو اعتراض کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. غور کرو وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. ایسی گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ پا ہی نہیں سکتے. کہتے ہیں بھلا جب تم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ سوال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تم کس کی اتباع کر رہے ہو؟ تم تو سحر زدہ، جادو زدہ جس پر جن حاوی ہوا ہے تم اس کی اتباع کر رہے ہو. یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ یہ جسم پورا سڑ گل کے مٹی ہو جائے کہ خبر کے اندر ریزہ ریزہ بھوسا بھوسا بن جائیں گا تو پھر دوبارہ کیسے یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، کب آخرت برپا ہوگی. تم تو جادو زدہ ہو. تم تو یہ تمہاری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ مفسرین کہتے ہیں یعنی ان کی مت ایسی ماری گئی ہے کہ کسی ایک چیز پہ یہ خود بھی متفق نہیں ہو سکتے. کبھی آپ کو ساحر، کبھی مسحور، کبھی کاہن اور کبھی کچھ کہتے ہیں. رسول اللہ کو بے شمار القاب سے نوائے. کبھی جادوگر بولے، کبھی جادو زدہ بولے، کبھی کاہن بولے، کبھی شاعر بولے، نعوذ باللہ سب بول لیے. جتنے اعتراضات تم کر رہے ہو آج اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ کر کے، فری تھنکر کہہ کر کے، دہریے بن کر کے، مشترقین بن کر کے، جو بھی تمہارا نام ہو، تم اعتراض کر رہے ہو محمد رسول اللہ پر یا قرآن پر یا آپ کی احادیث پر یا آپ کے فرمودات پر یا آپ کی شریعت پر. اس سے کئی زیادہ سوالات پہلے ہو چکے ہیں، رسول اللہ کی زندگی میں ہوئے ہیں اور ہم نے جواب دے دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کوئی نیا سوال لاؤ. اللہ آگے فرماتا ہے قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرۃ فسینغضون الیک رؤوسهم ویقولون متى هو قل عسى ان یکون قریبا. کہیے، اب یہ سوال کا جواب ہے. دیکھو سوال انہوں کیا کرے، کہتے ہیں بھلا ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو کر کے باریک پاؤڈر بن جائیں گی تو از سر نو کیسا اٹھایا جائے گا. کہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہیے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ تو آئٹم ہڈیاں کا ہی ہے نا، تو تم پتھر کے اندر جا کر کے پتھر بن جاؤ یا لوہے کے اندر سما کر کے لوہے اپنے آپ کو بنا لو، یا اس سے سخت تر مخلوق جو تمہارے جی آئے. پھر پوچھتے ہیں ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ کہیے کہ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے.
پہلی بار پیدا کیا تھا، پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا ہوگا کب؟ آپ کہیے کہ شاید وہ وقت قریب ہی ہے۔ یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ، چمڑا، یہ بوٹیاں، یہ آنکھیں، یہ دانت، یہ ریزہ ریزہ ہونا تو چھوڑ دو، اپنے آپ کو کسی دوسرے خلق میں ڈھال لو، یعنی اپنے آپ کو سیمنٹ کی کانکریٹ میں ڈال لو، پہاڑوں کے پتھروں میں ڈال لو، یا لوہے کی بھٹی میں آ کے اپنے آپ کو لوہے سنبھالو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسے ہی پیدا کرے گا جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، پھر تم اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے، سمجھے؟ تو تم سے سوال کر رہے ہیں نا یہ وقت کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وقت قریب ہے، مر تو جاؤ، پہلے مر تو جاؤ، پہلے مرو تو صحیح، پھر کیسے بنائے گا اللہ تعالیٰ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا خلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کرو گے کہ تم تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے مر تو جاؤ، مر کے بعد جب تم اٹھو گے تو تمہیں بلائے گا اللہ تعالیٰ، اور تم اس کی حمد و ثنا کرتے اس کے پاس آؤ گے اور خیال کرو گے، اور تمہارے خیال میں آئے گا جو پچھلی زندگی ہم گزار کر آئیں گے دنیا کی، یہ 100 200 500 1000 سال والی، 1000 سال والی، 500 سال والی، 100 والی تو چھوڑو، 25-50 سال میں انسان کا قصہ ختم چل رہا آج کل، تو کہیں گے کہ ہم تھوڑی ہی دیر دنیا میں رہے تھے، کیونکہ اس یوم یہ ظاہری حجاب اٹھ جائیں گے اور ہر شخص کو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو رہا ہوگا، اس یوم کی لمبائی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسی ہی معلوم ہوگی، یعنی کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ اس دن کے مقابلے میں یہ جو دنیا کی زندگی 25-50-100 سال والی زندگی ہے وہ کچھ پہر یا کچھ گھنٹہ کچھ دن رہیں، کچھ وقت، بس یہی تمہارا دماغ کام کرے گا اس دن، اور تم دوڑ کے آؤ گے۔ اب تک کہہ رہے تھے نا کہ ہڈیاں دوبارہ کون جوڑے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دوڑ کر آؤ گے، ہڈیاں، پسلیاں، آنکھیں، ناک سب بنیں گے تو دوڑ کے آؤ گے نا۔ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا، میرے بندوں سے کہیے کہ وہ وہی کہیں جو بہتر ہو۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول تم میرے بندوں سے کہو کہ وہی کہیں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلواتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے شیطان کی پیروی مت کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم وہی کہو جو بہتر بات ہے۔ احسن انداز میں کلام نہ کرنے کی صورت میں شیطان لعین کو غلط فہمیاں اور دشمنیاں پھیلانے کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ جب بھی بات کرو تو کھلے دل سے بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو، پیار سے بات کرو، ورنہ اگرچہ تم تو تڑا سے غلط انداز سے بات کرو گے تو شیطان تم بہکائے گا۔ تو لہذا اپنی لسان کو عزت دینے والا بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت تمہیں پلٹائے گا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلنا علیہم وکیلا، میرے بندوں سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بندوں کے پورے اعمال ہمارے سامنے ہیں، اور آپ اے اللہ کے رسول کوئی داروغہ نہیں ہیں ان کے وکیل بنا کر کے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، ہم جس کو چاہے عذاب دیں، جس کو چاہے ثواب دیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ لوگ خود اپنے بارے میں تو بڑے غلط انداز لگاتے ہیں، جیسے یہودی بزعم خود اللہ کے چہیتے بنے بیٹھے ہیں، یا جیسے دوسرے لوگ کسی کے بارے میں گمان کرتے ہیں، یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور درست بھی، حقیقت حال کا علم اللہ ہی کو ہے۔ جیسے یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم بنی اسرائیل اللہ کے چہیتے ہیں، دنیا میں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ڈالا، ہم چہیتے ہیں، یہ ذوم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دے گا، بہت تھوڑی مدت رکھے گا، اگرچہ رکھے گا تو بھی ہم نجات پانے والوں، یہ زعم ہے ان کا، یہ خیاس ہے، اور یہ خیاس کو اللہ لات مارے گا، مطلب ان کے خیاس کو ملیامیٹ کر دے گا۔ تو اور اے اللہ کے رسول آپ کسی کی وکالت نہیں کر سکتے، آپ داروغہ نہیں ہیں، آپ جو ہے داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، آپ صرف جو ہے ان کو بات پہنچانا تمہارے ذمہ ہے، باقی کا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے گا۔
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا. اور جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہیں آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کیا. قُلِ ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولو تحویلا اولئک الذین یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کیا ہے. کہیے کہ اللہ کے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تم سے تکلیف نہ ہٹا سکتے، تکلیف نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں. تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو، یا فلاں المدد، یا بابا المدد، یا پیر المدد، یا فلاں المدد، اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا، تو تمہاری تکلیف تو دور کرنے کی کیا ان کے پاس گنجائش نہیں ہے. نہ بدل سکتے، نہ تکلیف ٹال سکتے، اختیار ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا ہی نام نہیں بلکہ غیر اللہ کو مشکل کشائی کے لیے پکارنا بھی شرک ہے. دیکھیے مفسرین بھی وہی کہہ رہے ہیں. مفسرین کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، یا فلان مدد کہہ کر کے ان کو پکارنا شرک ہے، گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. توبہ کرو اللہ کے آگے توبہ کرو، اللہ ہی سے اپنی حاجتوں کو پوری کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے. وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. تم جس کو پکارتے ہو نا، وہ بندے خود تلاش کرتے ہیں اللہ کی رب کی طرف سے وسیلہ، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قربت بنائیں. یہاں مقصود پتھر کے بت نہیں بلکہ وہ انبیاء، صالحین اور فرشتے ہیں جنہیں لوگ زبردستی حاجت روا اور مشکل کشا ٹھہرا دیتے ہیں. مفسرین بیان کر رہے ہیں کہ لوگ حاجت روا اور مشکل کشا ان نیک بندوں کو، نیک ولیوں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں وسیلہ، اللہ کے لیے ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ان میں نہیں کہتے. اب کسی بھی خبر پرست کو، مجاور کو کہو کہ تو کیوں اس میں مجاوری کر رہا، کیا ان، تو کہے گا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے سامنے ان کو، اللہ ان سے بہت محبت کرتا، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یا بابا ہمارا جو ہے کام کروا دے اللہ سے. یہ کہتے ہیں نہیں کہتے، یہ وسیلہ یہ تلاش کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ جن تھے جن کی انسان عبادت کرتے تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے. بخاری شریف کے اندر یہ بات ہے کہ جنوں کی عبادت کیا جاتا تھا. ہاں، لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ اور تلاش کرتے تھے وسیلہ. اور آج لوگ، وہ تو زندے جنوں کی عبادت کرتے تھے، یہ لوگوں تو مردوں کی عبادت کر رہے. اللہ حفاظت کرے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. وسیلہ تلاش کرنے سے مراد نیک اعمال سے وسیلہ پکڑنا ہے. جیسے فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور یا باریابی کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. سورہ المائدہ کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرنا، اللہ کی قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے سورہ المائدہ کے اندر؟ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، یہ وسیلہ اللہ کو قریب کرنے کا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ وسیلہ مراد ہے جو کہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں. نہیں، وہ مراد نہیں ہے. جو جاہل سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جیسے فوت شدہ بزرگوں کی نظر ماننا، جیسے مردہ لوگوں کی نظر ماننا، نیاز ماننا، ان کی خبروں پہ غلاف چڑھانا یا میلے ٹھیلے کا انتظام کرنا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ کچھ عرب کچھ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ جن مسلمان ہو گئے جبکہ وہ لوگ اپنے پرانے مذہب ہی پہ قائم رہے. کہ جو جنوں کی عبادت کرتے تھے وہ جنات تو مسلمان ہو گئے، مگر وہ جو لوگ جنہ کی عبادت کرتے تھے وہی اپنے ریت و رواج میں، وہی اپنے جو ہے ان کی پرستش میں لگے رہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وسیلہ تلاش کرنے کا ذریعہ ایک ہی ہے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے۔ اے اللہ رب العزت، میرے نیک اعمال کچھ ہیں تو میں اس اعمال کو وسیلہ بناتا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ وسیلہ ہے، یہ دعاؤں میں وسیلہ ہے، یہ بنا وسیلہ، یہ درست وسیلہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ کوئی آبادی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب میں نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ کوئی آبادی نہیں ہے جس کو ہلاک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، سب آبادیوں کو ہلاک کرے گا، اور یہ کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے اور یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ مفسرین کہتے ہیں ایسا فرمائشی معجزہ بھیجنے کے بعد قوم کے لیے مہلت ختم ہو جاتی ہے اور پھر جھٹلانے پہ عذاب آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ یاد رہے اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا تھا کہ صفا پہاڑی سونے کی بنا دی جائے اور مکہ کے ارد گرد پہاڑوں کو سرکا کر مکہ کھلا کر دیا جائے۔ یہ ڈیمانڈ کیے تھے لوگ مکے والے۔ صفا پہاڑی جو ہے، جہاں پر صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں جس پہ سعی کی جاتی ہے حج کے دوران، عمرہ کے دوران جو لوگ کرتے ہیں، ہاں، تو اس کو سونے کی بنا دینا کہتے ہیں۔ ان کا ڈیمانڈ تھا مکے کے مشرکوں کا، سونے کی بنا دے، اور جو مکہ جو پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا وہ پہاڑوں کو سرکا کر کے پلین بنا دے۔ ہے سچا رسول تو یہ کر کے بتا۔ یہ ڈیمانڈ تھا نعوذ باللہ مشرکین مکہ کا۔ ایسے ایسے ڈیمانڈ آ کرے وہ لوگ کہ آج تم ہی ہوشیار ہے، تمہارے بہت زیادہ ہوشیار تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کب عذاب لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ تمہیں کب عذاب دے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون واتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو بات معجزے بھیجنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے۔ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا تھا تو انہوں نے اس سے ظلم کیا، اور معجزے تو ہم صرف ڈرانے کی خاطر بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ معجزے مانگ رہے ہو، صفا پہاڑی سونے کی بنا دو، مکے کو جو ہے پہاڑا سے ہٹا کر کے پلین بنا دو تاکہ لوگ رہ سکیں۔ یہ معجزہ اس سے پہلے اس سے خطرناک معجزہ مانگ چکے ہیں۔ صالح علیہ السلام کے لوگ بولے تھے کہ ہم کو گابھن اونٹنی ہونا جو پہاڑ میں سے نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا تھا صالح علیہ السلام کے زمانے میں، مگر انکاری بنے۔ کیا ڈیمانڈ جو ہے پوری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر ڈیمانڈ جب پوری کرتا ہے تو یہ لوگ اور زیادہ کافر ہو جاتے ہیں، جس طرح قوم سمود۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمود کو ہلاک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈیمانڈ کرتے ہو جب بھیج دے گا تو تمہارے اوپر عذاب نہیں رک پائے گا پھر بھی، جب بھیجنے کے بعد سوچ لو۔ معجزے کا مقصد لوگوں کو صرف تماشا دکھانا ہی تو نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی یقین دہانی کرنا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ قادر مطلق کی قوت ہے۔ یہ تو ایسے بھی پورا ہو جاتا ہے جیسے کفار نے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا تو آپ بتاتے گئے۔ یعنی کہ سابق میں مشرکین مکہ نے پوچھا کہ بیت المقدس کا تم جو دعویٰ کر رہے ہو تم گئے تھے کرے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری واضح نشانیاں بیت المقدس کی بتا دی تھیں۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان تھا، آپ کی طرف وہی تھی، سچے رسول ہونے کی بنیاد پر تو بتائے تھے وہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو ہم نے آپ کو دکھلایا اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی انہیں لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا، ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر وہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے تھے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ واقعہ معراج کی طرح کفار نے جہنم میں اگنے والے تھوہر کے درخت کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا کہ جہنم کی آگ میں یہ درخت کیسے اگے گا۔ شجرۃ الزقوم، زقوم جو ہے نا تو جہنم ہے، جہنم میں آگ ہی رہیں گی تو یہ پودا کیسے پیدا ہوا؟ یہ لوگ مذاق اڑے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ آپ کا رب جو ہے گھیرے ہوئے ہے ہر چیز کی، تو جب زقوم آگ میں ہوگا تو وہ آگ سے زیادہ
آگ کا ہوگا تو ہی بچے گا نا. سمپل بات ہے. مٹی ہے, مٹی کے اندر سے کوئی پیڑ نکلتا ہے تو جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے اس کا, وہ ایٹماسفیئر میں سروائیو کرنے کے لیے تو اگتا ہے. تو جہنم میں بھی جو زخم اگے گا تو وہ جہنم کی آگ سے سروائیویبل ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. جس طرح زمین سے شجر ہوتا ہے تو ایٹماسفیئر کو, دھوپ کو, چھاؤں کو جو برداشت کر سکتا ہے, جو جھاڑ ہے, جو پیڑ ہے, کیا دھوپ کو برداشت نہیں کر رہا, کیا ٹھنڈ کو برداشت نہیں کر رہا, برداشت کر رہا ہے, وہ ایٹماسفیئر ہے. تو اسی طرح کے ایٹماسفیئر میں جہنم کے اندر بھی زخم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگائے گا. واقعہ معراج کفار کے لیے فتنہ بننے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ جاگتے ہوئے اور جسد خاکی کے ساتھ رونما ہوا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی جانب سفر والی رات کو دکھلائے گئے تھے وہ حقیقی مناظر تھے. اور شجر ملعونہ جس کا ذکر قرآن میں وہ زقوم کا درخت ہے. بخاری شریف کے اندر یہ دونوں باتوں کی وضاحت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے ساری نشانیاں بتلا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ کے رسول جو ہے جاگتی ہوئی حالت میں, سوئی ہوئی حالت میں نہیں, جاگتی ہوئی حالت میں, جس طرح کہ انسان جاگتا ہوا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اسی کیفیت میں رسول اللہ نے معراج کی ہے. اپنی آنکھوں سے یہ سارے واقعات دیکھے ہیں. اور زقوم جو ہے, وہ جو شجر ہے, یہ شجر کیا کہا جا رہا ہے یہاں, جو قرآن میں لعنت کی گئی ہے جس درخت پر, وہ درخت زقوم ہے. یہ بھی بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن بیان کر رہے ہیں. تو دوستوں, اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 60 تک آج ہمارا درس مکمل ہو گیا ہے. اللہ کا فضل ہوا, بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں. تو ناظرین, ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس تفسیر قرآن کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. سوشل میڈیا, فیس بک, انسٹاگرام کے ذریعے سے بھی ہم ویڈیوز, شارٹ ویڈیوز, لانگ ویڈیوز ڈالتے ہیں, اس کو بھی سبسکرائب کریں, اس کو بھی فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ قرآن مجید کی دعوت ساری دنیا میں عام ہو سکے. یہی ہماری خواہش ہے, یہی ہمارا آوازہ ہے. تو لہذا آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں یہیں پر. ہم دوبارہ ملیں گے جب اللہ کی مرضی ہوگی. جب تک کے لیے یوسف کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.